بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات ہمارے سامنے ہے۔ اس رات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے کہ اس رات کی کیا حقیقت ہے۔ تو اس رات کے حوالے سے تقریباً 10 صحابہ سے حدیث منقول ہے، اس لیے اس رات کی کہیں نہ کہیں فضیلت ہے۔ شب برات کون سی رات ہے؟ تو شعبان کے مہینے کی جو 15 تاریخ ہے، تو 15ویں تاریخ کی جو رات ہے وہی رات شب برات کہلاتی ہے۔ اس رات کے حوالے سے ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات جو ہے ہماری آنکھ کھلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنے پاس نہیں پایا، تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ہیں۔ حضرت عائشہ کے دریافت کرنے پر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ عائشہ، آج شب برات ہے، یعنی 15ویں شعبان کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ تعالی آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، اور بنو کلب، یہ قبیلے کا نام ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنو کلب میں جو بکریاں ہیں ان بکریوں کے برابر اللہ کی طرف سے معافی ملتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس رات کو بخشش فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت حضرت علی سے ہے کہ 15ویں شعبان کے دن میں روزہ رکھو، اور اس کی جو رات ہے شب برات کی رات، اس رات میں عبادت کیا کرو۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ یہی وہ رات ہے جس میں پورے سال میں پیدا ہونے والے بچے کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اور ان سال کتنے لوگ مریں گے ان کا بھی نام لکھ لیا جاتا ہے، اور رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو معاف کر دیتے ہیں سوائے 7 لوگوں کے۔ وہ 7 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 مشرک، یعنی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، مشرک۔ نمبر 2 والدین کا نافرمان، یعنی ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی بات نہیں ماننے والا۔ نمبر 3 کینہ پرور۔ کینہ پرور کا مطلب دل میں کینہ کپٹ رکھنے والا، کسی سے بھی کینہ رکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 4 پہ ہے شرابی۔ نمبر 5 پر ہے قاتل، مرڈر کرنے والے لوگ، بلا کسی وجہ کے دنیاوی جھگڑے سے کسی کا ناحق خون بہا دیا، ناحق قتل کر دیا۔ اور نمبر 6 پر ہے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہ جو پاجامہ پینٹ پہنتے ہیں، بتائیے لوگ اس کو اتنے ہلکے میں لیتے ہیں، حالانکہ اس کی وعید بہت زیادہ ہے۔ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں، کہ شلوار یا پینٹ پاجامہ جو بھی پہنے وہ ٹخنا سے اوپر ہونا چاہیے، ٹخنے کی جو ہڈی ہے۔ اور چغل خور 7ویں نمبر پر۔ تو یہ 7 ایسے گنہگار ہیں جن کی معافی اس عظیم رات میں بھی نہیں ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے معافی کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور عام مغفرت کی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں یہ 7 لوگ بھی محروم ہوتے ہیں۔ اس طرح کی روایات اور بھی کئی روایتیں ہیں جن سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رات کہیں نہ کہیں فضیلت کی رات ہے۔ اس رات کو عبادت ہونی چاہیے، اس رات کو اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے رزق کے حصول کے لیے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ ان احادیث کی روشنی میں جو علماء نے اخذ کیا ہے کہ اس رات اور دن میں کیا کرنا چاہیے، تو پہلی بات یہ کہ اس رات کو انسان کو قبرستان بھی جانا چاہیے۔ قبرستان میں جو مردے ہیں، جو آپ کے باپ دادے انتقال کر گئے ہیں، ان کو بخشنے کے لیے۔ لیکن یاد رہے یہ عمل اللہ کے رسول سے زندگی میں ایک بار ثابت ہے، تو اسی لیے ہر سال جانا ضروری یا لازم سمجھنا یہ غلط بات ہے۔ اس لیے کبھی کبھی نہیں بھی جانا چاہیے، یا اگر کوئی زندگی میں ایک ہی مرتبہ جائے کہ اللہ کے رسول ایک ہی دفعہ گئے تھے تو سنت کی نیت سے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، بھر کے اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ اور دوسرا کام جو کرنا ہے وہ 15ویں شعبان کے دن میں روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا کام کہ رات ہماری زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزر جائے، اللہ سے مانگنے میں، قرآن کی تلاوت میں،
نوافل میں جتنا زیادہ آپ گزار سکتے ہیں اللہ کی عبادت میں، اس طرح اپنی رات کو گزار لیں۔ اور یہ یاد رہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھیڑ اکٹھا کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، کئی جگہ پر پارٹیاں چلتی ہے، چائے شائے، یہ ساری چیزیں فضول ہیں۔ انسان کو اکیلے عبادت کرنا چاہیے، نفل کام جتنی دیر وہ کر سکتا ہے۔ یہ سب بھیڑ بھاڑ لگانے سے پھر عبادت تو کم ہوتی ہے، اس کی جگہ پر عام خرافات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں شب برات کے حوالے سے۔ ایک چیز اور کہ روزہ ایک ہی رکھنی چاہیے یا کئی رکھ سکتے ہیں؟ تو روزہ کے حوالے سے خاص طور سے یاد رکھیں کہ 15ویں شعبان کا روزہ مستحب ہے، اور ہر مہینے، ہر ماہ 13، 14، 15 یہ 3 دن روزہ رکھنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ نوافل روزوں میں ان 3 روزوں کا بھی بڑا مقام ہے نوافل میں، تو اس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ اگر کوئی شعبان کے مہینے میں یہ تینوں روزے رکھ لے، 13، 14، 15 ایام 20 کی روزے کی نیت سے، تو ان کو دونوں ثواب مل جائے گا۔ ایک تو شعبان کے مہینے کی شب برات کا روزہ کا، دوسرا ایام 20 کے جو 3 روزے ہیں اس 3 روزے کے نفل پر عمل کرنے کا بھی ثواب۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ انسان جو ہے تینوں روزے رکھ لے، 13، 14، 15 کو ایام 20 کے روزے بھی ہو جائیں گے، اور یہ 15ویں شعبان کا جو روزہ ہے یہ روزہ بھی ہو جائے گا۔ یہ سب نفل مستحب روزے ہیں۔ اور اگر کوئی شعبان کے مہینے کے حوالے سے ایک حدیث اور ملتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، چاہے وہ ایک ہی شعبان سے روزہ رکھنا شروع کر دے، ہر 2 دن 3 دن پہ روزہ رکھتا چلا جائے تو اس سے اور ثواب بڑھے گا۔ تو بہرکیف روزے کے حوالے سے 3 باتیں آئی۔ پہلی بات کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے، اس میں 15ویں شعبان کا بھی روزہ آ جائے گا۔ دوسری بات 3 روزے رکھ لے، 13، 14، 15، اس سے شعبان کا بھی روزہ اور ایام 20 کے بھی روزے ہو جائیں گے۔ اور آخری بات روزے کے حوالے سے کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھ لے۔ یہ کرنے کے کام ہے۔ اس کے علاوہ جو خرافات ہیں، حلوہ بنانا، کھچڑا، بریانی، کھانے پینے، ان سب کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کا اہتمام کسی اور دن کر لیا جائے، وہ شعبان یا شب برات کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں یہ چیز ہم دین نہ سمجھ لیں اور پھر بدعت میں نہ داخل ہو جائے۔ امید ہے کہ اتنی سی باتیں آپ کے لیے مفید ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔